ہو گیا. اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں زیادہ تر تو میں نے تفسیر کے دوران بیان کر دیے ہیں, لیکن خلاصے کے طور پر چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے, تاکہ وہ مستحضر رہیں آپ کو, وہ میں دوبارہ نمبر وار پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یہ ڈرنے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ سورہ نساء میں جتنے بھی اللہ احکام بیان کر رہے ہیں نا, ان احکام پر عمل جبھی ہوگا جب اللہ کا خوف ہوگا. دنیا کی عدالتیں, دنیا کا قانون ہر جگہ مؤثر نہیں ہوتا, اس سے چھپا بھی جا سکتا ہے, ججوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے. جب تک اللہ کے وجود پر, اللہ کی توحید پر ایمان نہیں ہوگا اور دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا کہ انتقام کا ایک دن آنے والا ہے, اس وقت تک انسان کسی کے حقوق ادا نہیں کرے گا. ہمیں معلوم ہے, ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسروں سے اپنا حق لینے میں اتنے ٹینشن میں نہیں ہوتے تھے جتنا حق دینے میں. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات نیند اڑ گئی, ایک درہم رکھا ہوا تھا صدقے کا, آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں میں دنیا سے چلا نہ جاؤں اور یہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے. تو ہم نے اکابر کو بھی دیکھا ہے, اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کسی کے پیسے ان کے ذمے ہوں تو ان کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی تھی کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے اور یہ حق ضائع نہ ہو جائے. تو آج آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہم ہڑپ کر رہے ہیں لوگوں کے مال. اور دوسرا حکم اس میں ہمیں اللہ نے یتیم کے مال کے بارے میں دیا, آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. جب جائیداد تقسیم ہو یا یتیم کا مال ہو تو اچھی آپ پراپرٹی خود رکھ لی, خراب والی اس کو دے دی. یہ بھی ہوتا ہے, اکثر دیکھا گیا ہے جب ابا کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں اب تقسیم ہو رہی, بھئی یہ 2 دکان منجلے کو دے دی جائے, یہ والی دکان بڑے بھائی کو دے دی جائے, یہ ہمشیرہ صاحبہ کو دے دی جائے. تو اس میں جو سب سے کمزور ہوتا ہے اس کو سب سے تھگا ہوا مال پکڑا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بچہ ہے, اس کو کیا پتہ. تو معاشرے میں یہ ظلم بڑے بھائیوں کی طرف سے, سب کو میں بدگمان نہیں کرنا اپنے بڑے بھائیوں سے, یہ غلط ہے, لیکن جہاں ہوتا ہے تو وہاں اکثر بڑے بھائی ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھا دوسروں کو دے دیتا, خود رکھ لیتا ہے, اور خراب وہ پراپرٹی جس کی ویلیو ابھی بڑھنے والی ہے وہ ان کے پاس آ گئی محترم کے, اور وہ پراپرٹی جس کا پتہ ہے ابھی ویلیو نہیں بڑھے گی وہ کمزور کو دے دی یا وہ لڑکیوں کو دے دی. تو یہ ظلم بہت خطرناک ہے. قرآن نے لا تتبدلوا الخبیث بالطیب کے ذریعے اس ظلم سے منع کیا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ یتیم بچی کے ساتھ جب شادی ہوگی تو مہر پورا دیا جائے گا. اس سے ہمیں ایک اصول پتہ چلتا ہے, کسی عورت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. آج یہ بھی معاشرے میں بہت ہو رہا ہے, اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور اس میں اللہ نے ہمیں 4 شادیوں کی معذرت کے ساتھ ترغیب بھی دی ہے کہ ما طاب لکم من النساء, کہ تمہیں کسی پہ ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے, تمہارے رب نے تمہیں اجازت دی ہے. ما طاب لکم, جو بھی عورتیں تمہیں پسند آئیں, 2 3 4 ان میں سے کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو. ہاں عدل ضروری ہے, جہاں برابری ہے وہاں برابری کرنی پڑے گی, جہاں بیسک حقوق ہیں وہاں ان کے بیسک حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اگر اس کا ارادہ ہی نہیں ہے یا تمہارے اندر تم کر ہی نہیں سکتے یہ کام, تو پھر مت کرو, پھر ایک پر اکتفا کرو یا باندیوں پر اکتفا کرو. تو یہ اسلام نے اجازت دی ہے. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ افضل یہی ہے کہ مرد 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرے, کیونکہ صحیح بخاری میں ہے, عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے, تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء, نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں. یعنی اس امت میں اللہ نے اس کو دوسروں پہ زیادہ فضیلت دی ہے, لیکن بہرحال حقوق ادا کرنے. باقی اس کی تفصیلات آپ کتابوں میں مل جائیں گی, بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں. اور ہمیں اس میں مہر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مہر, عورت کی رضا کے بغیر آپ مہر کھا نہیں سکتے, پورا مہر اس کو دینا پڑے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ بیوی دل سے معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے, اس میں پھر وہم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس آیت میں ایک علمی نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, یتیموں کو آزماؤ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, تو اگر وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کے پیسے ان کو دو, سمجھدار نہیں ہیں تو نہ دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کی عمر کو تو پہنچ ہی جائیں گے وہ, یعنی قرآن بلوغت کو نکاح کی عمر کے پہنچنے سے تعبیر کر رہا ہے. تو پیسوں کے لین دین میں تو قرآن کہہ رہا ہے سمجھدار ہیں تو دو, نہیں ہیں تو نہیں دو. نکاح کی عمر کو پہنچنا تو قرآن کہہ رہا ہے بالغ ہو گئے تو نکاح کی عمر کو تو پہنچ ہی گئے, یعنی نکاح تو اب کرانا ہی پڑے گا ان کا. یہ بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے کہ نکاح کے لیے سمجھداری شرط نہیں ہے, پیسوں کے لین دین کے لیے سمجھداری شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح جو ہے نا آپ کی فزیکل باڈی کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے. وہ جیسے بھوک جب آپ کو لگتی ہے تو آپ عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں, کھانا آپ کو کھانا پڑے گا. تو جب بھی کوئی لڑکا ہے وہ بالغ ہوگا تو اس میں عورت کی حاجت پیدا ہوگی, تو اس کو بیوی چاہیے. اگر نہیں ملے گی تو وہ صحت بھی خراب کرے گا اور معاشرے میں
وہ غیر اخلاقی حرکتیں بھی کرے گا وہ. اس طرح لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو مرد چاہیے, اس کو شوہر چاہیے, اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے, یعنی جب بالغ ہو گئے تو گویا نکاح کی عمر کو تو پہنچ گئے, ہاں مالی تصرفات کی عمر کو ابھی نہیں پہنچے ہیں, اس میں دیکھو اگر پہنچے ہیں تو دے دو پیسہ ان کو, اگر نہیں پہنچے تو تھوڑا ڈیلے کر دو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں بچہ جب تک سمجھدار نہیں ہوگا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے, شادی کریں تو شادی کے معاملے میں سمجھداری اس میں شادی کے بعد ہی پیدا ہوگی, میچور وہ نکاح کے بعد ہی ہوگا نکاح کے معاملات میں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ماں باپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ بچے کی شادی اپنے خرچے پہ کریں. وہ بچہ اگر بالغ ہے اور اس کے پاس وراثت کا اتنا مال ہے کہ وہ الگ گھر لے کے بیوی کو رکھ سکتا ہے اور اس کا نفقہ اٹھا سکتا ہے, تو بچے کو نکاح کی پھر ماں باپ کو اجازت نہیں ہے کہ بچے کو نکاح سے روکیں, یا اس کے اولیاء کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر بچہ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے یا مہر دے سکتا ہو, یا وہ کہ وہ الگ گھر لے کے دے سکتا ہو, وہ باپ ہی کے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے گا, تو پھر باپ پر وہ زبردستی بوجھ نہیں ڈال سکتا کہ میری باپ اس کی شادی کرائے, کیونکہ باپ پر بالغ بچے کا خرچہ لازم نہیں ہے تو اس کی بیوی کا خرچہ کہاں سے لازم ہوگا. ہاں البتہ شریعت میں ترغیب یہ ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہے تو باپ اگر اپنے خرچے پہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ضروری نہیں ہے باپ کے ذمہ. البتہ بچہ مالدار ہے, اس کے پاس وراثت کا اتنا مال ہے, یا وہ کہیں جاب کر رہا ہے بالغ ہونے کے بعد, یا کہیں سے بھی اس کے پاس اتنا گزارا ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کے دے سکتا ہے اور اس کا نفقہ اٹھا سکتا ہے, تو پھر کسی کو بھی بچے کو نکاح سے روکنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. بچے کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر لے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی ناسمجھ ہے, بیوی کے حقوق کیسے کرے گا, تو بھائی یہ جو جہاں وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ہماری بچی کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ ان کے اوپر رکھا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں نہیں کر سکتے تو وہ ہاں نہ کریں. یعنی اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے, لیکن سامنے والی پارٹی کے لیے تو لازم نہیں ہے کہ جہاں بھی یہ پیغام بھیجے تو یہ وہ بھی ہاں کریں, وہ نہ کریں, وہ ان کا ہیڈک ہے. تو بچے کو کوئی اور زبردستی روک نہیں سکتا نکاح سے, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. کوئی رشتہ ہی نہ دے وہ ایک الگ بات ہے. اور اس سے ہمیں علمی نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت میں کہ اللہ نے جو ایک اہم بات اس میں کی کہ تم اپنے بارے میں یہ سوچا کرو کہ اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کرے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی, تو اسی طرح دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی مت کرو. تو یہ اصول صرف بچوں کے بارے میں نہیں, ہر ایک کے بارے میں. آپ نکاح کر کے اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں, تو آپ کی بیوی کسی کی بیٹی بھی ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی سسرال میں اگر یہ سلوک ہو تو آپ برداشت کر لیں گے. تو یعنی ایک قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اوپر رکھ کے سوچو. آپ اپنے جو ہے کوئی بھی اپنے ریلیٹیو کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں یا کسی اجنبی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, تو آپ یہ چاہیں گے کہ وہی ناانصافی آپ کے ساتھ ہو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس زمانے میں جھوٹ بول کے مال بیچنا ضروری ہے, اس کے بغیر مال بکتا نہیں ہے, تو مجبوری ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر جیسے آپ کے لیے جائز ہے جھوٹ بول کے مال بیچیں اس دلیل کی بیس پر, تو پھر دوسرے کے لیے بھی جائز ہوگا آپ کو بیوقوف بنا کے مال بیچے. تو اگر کوئی آپ کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کوئی چیز آپ کو پہنا دے تو پھر آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو کہنے نہیں میں تو ایسا برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے. تو میں نے کہا جو اپنے لیے اصول ہے وہی دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے, کہ آپ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں دلائل دے رہے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر تجارت ہوتی نہیں ہے, تو پھر دوسرے کو بھی اجازت دو کہ وہ بھی آپ کے سامنے سارا دن جھوٹ بولا کرے. تو یہی اصول یعنی صرف یہ اولاد کے بارے میں نہیں ہے, یہ اصول ہر ایک کے بارے میں ہے کہ جو کام آپ اپنے لیے برداشت نہیں کرتے وہ آپ دوسروں پر بھی وہ زیادتی نہ کریں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ